السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 6۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح۔ تم یتیموں کو آزماؤ یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، پس اگر تم ان میں بھلائی محسوس کرو، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پس تم سونپ دو ان کی طرف ان کے مال، وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، تم ان کے مالوں کو فضول خرچی کرتے ہوئے اور جلدی کرتے ہوئے مت کھاؤ کہ کہیں وہ بڑے نہ ہو جائیں۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اور جو کوئی مالدار ہے پس وہ بچ کے رہے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو کوئی فقیر ہے وہ اچھے طریقے سے کھائے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پس جب تم ان کی طرف ان کے مال سونپو، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، پس تم اس پر گواہ بناؤ۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ محاسب ہونے کے اعتبار سے کافی ہے۔ یتیموں کے بارے میں تیسرا مسئلہ، اور اب تیسری بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ ان کو مال دینے سے پہلے ایک تھوڑا سا ان کا امتحان لے لو۔ امتحان کیسے لو؟ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، تم یتیموں کو آزماتے رہو، حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، یہاں تک کہ جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں، نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ گاہے بگاہے ان کو تم جائزہ لیتے رہو۔ جائزہ کیسے لینا ہے؟ مثلا وہ کہتا ہے کہ میں کاروبار کروں گا، مجھے پیسے دیں میرے، آپ اس کو تھوڑے سے پیسے دیں، 100 روپیہ دیں، اس سے کہ دیکھو کرو اس کا کام، اتنے کا کام کر کے دیکھو تم کیا کرتے ہو۔ اب دیکھیں وہ نقصان کرتا ہے، مال کو بڑھاتا ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے نقصان کیا ہے، آپ رک جائیں کچھ دیر، پھر تھوڑی دیر بعد وہ تجربہ لیتا ہے، وہ پھر کہتا ہے کہ جی میں اب مجھے سمجھ آ گیا کام، پھر تھوڑا سا اس کو دیں، پھر دیکھیں وہ کیا کرتا ہے۔ یعنی اگر وہ بار بار نقصان کیے جاتا ہے، آپ تھوڑا سا مال وقفے سے اس کو دے کر دیکھیں کہ شاید اب سنبھل جائے، شاید اب سنبھل جائے، شاید اب سنبھل جائے۔ لیکن اگر ہر دفعہ ایسا نہ ہو، پھر اس کا مال روک لیا۔ اور اگر آپ نے اس کو پہلی دفعہ مال دیا اور اس نے اس کے اندر کچھ بہتری پیدا کی، تھوڑا سا اور دے دیں، اس سے مزید بڑھایا، پھر اس کا سارا ہی دے دیں اس کو۔ حتیٰ اذا بلغ النکاح، جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے، یعنی اس میں واللہ عالم اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ نکاح سے پہلے اس کو تھوڑا تھوڑا دو، آزماتے رہو۔ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے، نکاح کر لے یا اس کے لیے بالکل تیاری کے مراحل پہ ہو، فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اگر تم ان میں بھلائی محسوس کر جاؤ کہ بھئی فضول خرچ نہیں ہے، یاری دوستی میں وہ جاڑا کرنے والا نہیں ہے، مال خریدنے میں عقل مندی کا مظاہرہ کرتا، بیوقوفی نہیں کرتا، مال کو ضائع نہیں کرتا، لین دین کے معاملات میں سمجھدار ہے، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پھر تم ان کے مال ان کے ذمے کر دو۔ اگلی بات، وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، ان کے مال جب تمہارے پاس ہوں، تم نے اس میں اسراف نہیں کرنا۔ اسراف فضول خرچی، ایک کام 1 روپے میں ہو سکتا ہے، آپ 2 روپے کیوں لگائیں یتیم کے، 3 روپے کیوں لگائیں اس کے، یعنی اس کے مال میں آپ نے اسراف نہیں کرنا۔ اگر آپ نے اسراف کیا نا تو بس پھر آپ نے ظلم کیا یتیم کے مال کے ساتھ۔ وَبِدَارًا، اور جلد بازی سے کھا جانا کسی چیز کو کہ کہیں یہ بڑا نہ ہو جائے، یعنی یتیم کے بڑا ہونے سے پہلے اس کے مال کو اڑا دینا اور اس کو کہنا سب تجھ پر لگا دیا، یہ ظلم ہے۔ مثلا اسراف یہ ہے، آپ اس کو مہنگے کپڑے پہنائیں، مہنگے جوتے لے کر دیں، عمدہ سے عمدہ اس کو جو ہے نا وہ کھانے پینے کی چیزیں لا کر دیں، اور اس کو سیر سپاٹے گھمانے پھرانے کے لیے لے جائیں، پیسے اس کے یوں ہی ختم کر دیں۔ وہ بڑا ہو اس سے کہو کہ بیٹا تجھے میں نے بڑی سیریں کروائی ہیں، کون سا برانڈ ہے جو تجھے نہیں میں نے پہنایا، تو وہ آپ کو پھر برا بھلائی کہے گا نا، کہے گا میں تو بیوقوف تھا تو میرے سے بڑا بیوقوف۔
میں تو بچہ تھا تو تیری عقل کہاں تھی؟ وہ تو پھر لڑائی جھگڑا ہی ہے نا۔ اسراف کر کے اس کے مال کو ختم نہیں کرنا، اور جلدی نہیں کرنی کہ جلدی جلدی اس کے مال کو کہیں نہ کہیں لگا کے ختم کر دو تاکہ کل کو بڑا ہو اس سے تمہیں، نہیں، حکمت کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے سوچ سمجھ کے اس کے مال کو خرچ کرنا ہے۔ بہت بڑی ذمہ داری ہے اس کی، یعنی اشارہ اس بات کی طرف ہے کسی رسک والی جگہ پر، خطرے والی جگہ پر اس کے پیسے نہیں ڈالنے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر پیسے ڈوب سکتے ہیں، پتہ نہیں نکلتے کہ نہیں نکلتے، ایسی جگہوں پر یتیم کا پیسہ نہیں لگانا، محفوظ جگہ جو ہیں اس پہ لگا لو۔ مثلاً آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی گولڈ خرید لیا جائے، کوئی مناسب گھر خرید لیا جائے، کوئی کمرشل پراپرٹی ایسی جگہ پر جو بڑھے گی، اس طرح کے اقدام کر لیجئے۔ لیکن جی یہاں پر جگہ خرید لیں، کل کو یہ بڑھ جائے گی، ایسے رسک نہ لیں، پتہ نہیں وہ بڑھتی ہے کہ نہیں بڑھتی۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ۔ یہاں پر ایک کلیہ بتا دیا کہ اس کے مال کو کھانا کس طرح ہے۔ تم میں سے جو کوئی تنگ دست ہے وہ اس کے مال میں سے کچھ کھا لے۔ کتنی مقدار میں؟ جتنا ایک مزدور کھاتا ہے، مطلب اس کا کھانا باہر سے بنواتے، اس کے کپڑے باہر سے دھلواتے، اس کے باقی سارے کام باہر سے کرواتے، تو یقیناً اس پہ آج کے دور میں 20-25 ہزار خرچہ آتا۔ تو اتنا ہی ہے کہ تم 20-25 ہزار کے حساب سے ماہانہ اپنی تنخواہ لے لو اس کے مال میں سے، باقی اس کی خدمت کرتے جو پورا مہینہ، کہ اتنا لو جتنا وہ باہر سے کام کروائے تو اس کو اتنا ہی دینا پڑے، اتنا تم اس میں سے اپنا خرچہ لے لو۔ یا پھر دوسری صورت یہ ہے، بلکہ زیادہ بہتر صورت یہ ہے، کھانا پکاؤ تھوڑا سا زیادہ، اس کو بھی کھلاؤ اور خود بھی کھا لو۔ ان سب چیزوں میں اسراف نہیں ہونا چاہیے، اور یہ اس صورت میں جب آپ بھی فقیر ہیں، آپ کے پاس ہے کچھ نہیں، پھر آپ یتیم کی خدمت کرتے رہیں اور وہ یتیم کے مال میں سے تھوڑا تھوڑا آپ بھی فائدہ لیتے رہیں۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اور جو کوئی غنی ہے، اللہ نے اس کو نواز رکھا ہے، اس کو چاہیے وہ پاک دامنی اختیار کرے، کسی صورت میں وہ پیسے نہ اس کے کھائے، بچ کے رہے اس کے مال سے، وہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور جب ان کے مال ان کو سونپو تو اس پر گواہ بنا لو، لوگوں کو کہہ دو کہ دیکھو جی ہم اس کا مال اس کو دے رہے ہیں، کیونکہ اگر تم گواہ نہیں بناتے وہ کل کو دعویٰ کر سکتا ہے جی میرا ابا مرا تھا، ہماری کفالت اس نے لی تھی، مال اس کے پاس آیا تھا، اس نے ہمیں دیا، آپ کو کہ میں نے دیا، وہ کہے گا گواہ لاؤ، پھر جب اس کا مال دو تو اس پر گواہ بناؤ۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ محاسب ہونے کے اعتبار سے کافی۔ یہ بات اس لیے کہہ دی کہ مال دیتے وقت اگر تم نے کوئی بھی چیز چھپائی تو تمہارا محاسبہ پھر اللہ کرے گا، یا اس نے مال لیتے ہوئے کچھ زیادتی کر دی تو اللہ محاسب ہے۔ فریقین میں سے جس نے دوسرے پر زیادتی کی اللہ اس کا محاسب ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔